تو شفاعتیں ہوں گی قیامت والے دن. تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے، شہداء و صالحین بھی شفاعت کریں گے، قرآن مجید کا حافظ بھی شفاعت کرے گا، اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے. لیکن جب یہ شفاعتیں ہوں گی تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 2-3 شرطیں قرآن کریم کے اندر بیان کر رکھی ہیں. ان شرطوں سے گزرنا ضروری ہے ہر ایک کے لیے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت کرنے جائے گا، اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ میں فلاں کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت چاہیے. اللہ کی مرضی، چاہے تو اجازت دے، چاہے تو نہ دے. اللہ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا، کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زبردستی نہیں کر سکتا. وہ تنہا مالک الملک ہے. قل اللہم مالک الملک. اللہ رب العالمین مالک الملک تنہا ہے، اس میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید. میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا. اللہ رب العالمین انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اس کی دلیل آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جو بھی اللہ رب العالمین سے سفارش کرنے جائے گا، اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کرے گا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص شفاعت کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، اور اللہ رب العالمین قبول بھی نہیں کرے گا ہر ایک کی. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے اللہ کے پاس نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین نے تیسری آیت میں بیان فرمایا، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ. کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچا سکتی ہے اللہ کے پاس مگر اسی کی جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہوگی. یہ 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کی اجازت ضروری ہے شفاعت کرنے کے لیے. شفاعت کی دوسری شرط، جتنے لوگ شفاعت کرنے کے لیے جائیں گے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو. جو شفاعت کرنے جا رہا ہے اس سے بھی راضی ہو، اور جس کی شفاعت کرنے جا رہا ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو. جس سے اللہ رب العالمین راضی نہیں اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں. اللہ کی رضامندگی ضروری ہے. اب ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے آپ سے پوچھ لے، کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فلاں جماعت سے ہے اس کے لیے تو شفاعت ہے، یہ فلاں جماعت سے نہیں اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے، کیا اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہے؟ اللہ رب العالمین کس سے راضی ہوگا اور دنیا میں کس سے راضی ہے؟ ہر اس شخص سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے جس کی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے میں گزر رہی ہو، اور جس کی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے میں نہ گزر رہی ہو اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہوگا. تو ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ کیا میری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے میں گزر رہی ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں بیان فرمائی، دونوں ہی شرطیں بیان فرمائی. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کتنے فرشتے ہیں آسمان میں جن کی شفاعتیں کسی کو مستغنی نہیں کر سکتی مگر جب اللہ رب العالمین اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جس سے راضی ہو. لمن یشاء جسے چاہے، او ویرضا جس سے راضی ہو. دونوں شرطیں اللہ نے اکٹھی بیان فرمائی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی پیغمبر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا ہے مگر اسی کی جس سے اللہ راضی ہو. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. تیسری آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، یومئذ لا تنفع الشفاعہ. قیامت والے دن کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچا سکتی الا لمن اذن لہ الرحمن، مگر اسی کے لیے جس کے لیے
رحمان نے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے لیے راضی ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں شرطیں بیان کی ہیں۔ یہ جو دونوں شرطیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، آپ ان پر غور کر لیں۔ اور ہم مسلمانوں کے دماغوں میں یہ جو بات ڈال دی گئی ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے۔ یہ نعرہ جو ہمیں دے دیا گیا ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن پکڑ لیں گے، اس سے چپک جائیں گے، غوث اعظم ہمیں جنت کے اندر لے ہی جائیں گے۔ لہذا قادری بنو۔ اب سلسلے قادریہ سے جوڑتے ہیں، جو قادری نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے بھائیوں، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن ملے گا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی رسول کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی پیغمبر کا، کسی کا دامن مل ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں شرطوں کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ جب تک یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہوں گی، کسی کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری شرط جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا ہوگا ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی بھی سفارش کرنے نہیں جائے گا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، نہ اللہ کے نبی، کوئی بھی شفاعت کے لیے نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعتیں انہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اور توبہ کیے بغیر انتقال کر گیا ہوگا، اس کے لیے کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ان کے لیے کوئی نہ دوست ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا جس کی اطاعت کی جائے گی، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یہ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ جو نعرے ہمارے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا دامن ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست نہیں ہوگا جو اس کو جہنم سے چھٹکارا دلا دے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فما لنا من شافعین، ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی جگری دوست ہے، ہمارے لیے کوئی جگری دوست بھی نہیں اور ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اور شرک پر ان کا انتقال ہوا، توبہ کیے بغیر مر گئے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ آپ غور کر لیں میرے بھائیوں، کتنے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے، جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے، یہ ان کا نعرہ ہے، اور دنیا میں شرک پہ شرک کیے جا رہے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں کہ مجھ سے شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرو گے، اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ اپنی حاجت روائی کے لیے کسی اور سے دعا کرو گے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہے۔ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کرو گے، اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع کرو گے، اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرو گے، چاہے بکرا ہو، مرغا ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، جو ذبیحہ پیش کرو گے، اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ آج مسلمان، زیادہ تر مسلمان اس شرک میں ملوث ہیں، اور سب سے زیادہ انہیں کے دماغوں میں یہ کیڑا گھوم رہا ہے، یہ وائرس گھوم رہا ہے کہ جیسے چاہیں گے بخشوا لیں گے۔